بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن سلسلہ قرآنی سیغے کے اندر ہم قلنا کی تعلیل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قلنا فعل ماضی مثبت معروف ہے، صیغہ جمع متکلم ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ تثنیہ متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ تو اس کا ترجمہ 4 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، جس طرح بولنے والے ہوں گے اسی کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا۔ قلنا ہم سب مردوں نے کہا۔ اگر بولنے والی عورتیں ہوں گی اور 3 یا 3 سے زائد ہوں گی تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم سب عورتوں نے کہا۔ اور اگر بولنے والے 2 مرد ہوں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے کہا یا ہم 2 مردوں نے کہا۔ اور اگر بولنے والی 2 عورتیں ہوں گی تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا ہم 2 عورتوں نے کہا یا ہم نے کہا۔ قلنا 7 اقسام میں فعل ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں یہ اجواف واوی ہے۔ اس کے حروف اصلیہ قاف، واو اور لام ہے۔ قول، فعل۔ عین کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور اگر وہ حرف علت واو ہو تو پھر اس کلمے کو اجوف واوی کہتے ہیں۔ قلنا کے حرف اصلیہ قاف، واو اور لام ہے۔ عین کلمے کی جگہ واو آ رہا ہے، لہٰذا قلنا اجوف واوی ہے۔ قلنا کی اصل قولنا بر وزن فعلنا جیسے نصرنا ہے، یعنی یہ باب نصرہ ینصرو سے ہے، فعل ماضی ہے۔ قولنا سے قلنا اجوف کے ان قواعد کی وجہ سے ہوا۔ یہاں پر 2 قاعدے لگے تو یہ قولنا سے قلنا بن گیا۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ فتحہ کے بعد واو یا پھر یا متحرک ہوں، جیسے یہاں پر فتحہ کے بعد واو متحرک ہے تو ان کو یعنی واو کو یا پھر یا کو الف سے بدلنا واجب ہے۔ ہم جس سیغے کے متعلق پڑھ رہے ہیں اس کے اندر فتحہ کے بعد واو متحرک ہے، یا متحرک نہیں۔ اگر یا متحرک ہوتی پھر بھی اس یا کو الف سے بدلنا واجب تھا۔ اس سیغے کے اندر واو متحرک ہے، لہٰذا اس واو کو الف سے بدلنا واجب ہے۔ قولنا کے واو کو جب ہم نے الف سے تبدیل کیا، یہ قاعدہ لگایا تو قولنا سے قالنا ہو گیا، واو کو الف سے تبدیل کر دیا۔ اب الف بھی ساکن اور لام بھی ساکن، 2 ساکن جمع ہو گئے۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اجتماع الساکنین، یعنی 2 ساکنوں کا جمع ہونا، جو کہ اس صورت میں جائز نہیں، لہذا ہم الف کو حذف کر دیں گے۔ قالنا کے الف کو جب ہم نے حذف کیا تو یہ قلنا بن گیا۔ اب اس کے اندر ایک اور قاعدہ اجوف کا لگا، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہو، یعنی واو کے اوپر فتحہ ہو یا دمہ ہو۔ جس سیغے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر اجوف واوی مفتوح العین ہے، یعنی اس کا عین کلمہ جو کہ واو ہے یہاں پر مفتوح ہے۔ تو اگر اجوف واوی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو، یعنی عین کلمے پر واو پر دمہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فا کلمے کو واو کی مناسبت سے دمہ دے دیتے ہیں۔ واو چونکہ دمہ کو چاہتا ہے، یہاں پر قاف کے اوپر فتحہ ہے، نہ فتحہ واو کو چاہتا ہے نہ واو فتحہ کو چاہتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ واو کی مناسبت کی وجہ سے فا کلمے کو، یہاں پر فا کلمہ قاف بن رہا ہے تو فا کلمے کو ہم واو کی مناسبت کی وجہ سے دمہ دے دیتے ہیں۔ جیسے قلنا تھا، واو الف سے تبدیل ہوا اور الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، قالنا سے قلنا ہو گیا۔
اب ہم نے فا کلمے کو جو کہ یہاں پر قاف ہے اس کو ہم نے دمہ دے دیا. دمہ کیوں دیا؟ کیونکہ یہاں پر جو واو تھا اجوف واوی وہ مفتوح العین تھا. اجوف واوی مفتوح العین تھا، تو جب اجوف واوی مفتوح العین ہو تو فا کلمے کو ہم دمہ دے دیتے ہیں. تو قلنا کے قاف کو ہم نے دمہ دیا تو یہ قلنا سے قلنا ہو گیا. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے، دین و دنیا میں عافیت عطا فرمائے، ہمارے مریضوں کو صحت و شفا عطا فرمائے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.